ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاعین فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام. رواہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ حاضر رہا کرتے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ وہ لیا کرتے اور پھر جب تک کہ آپ حجرے مبارک کے اندر تشریف نہیں لے جاتے آپ کے ساتھ رہا کرتے اور آپ کی خدمت میں رہا کرتے اور ہر وہ ادا و عمل و قول و فعل جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پاتا اس کو آپ یوں کا تو حفظ کر لیا کرتے جس کے نتیجے میں آج اتنے
سالوں کے بعد بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین، دین کی تعلیم، حقائق سے واقفیت اور وہ تمام احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھیجے تھے اور جو تا قیامت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہیں گے اور امت کے لیے، امت کی نجات کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ دوسرے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد ان تمام اقوال کو اور سنتوں کو اور آپ کے ہر ادا کو اپنی یادداشت میں بند کیا، محفوظ رکھا اور آنے والی امت کے لیے اس کو ہدایت کا سبب بنا۔ ایسے مواقع ہوا کرتے تھے جس میں زیادہ سے زیادہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور بسا اوقات بہت کم صحابہ ہوا کرتے تھے، لیکن ہر حال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمتن مصروف ہوا کرتے تھے اور حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسے زرین اقوال نادر جو دوسرے صحابہ کو نہیں مل پائے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں آئے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انوکھی بات بتائی جو دوسرے کسی صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفظت میں نے حفظ کیا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت سے میں نے حفظ کیا، مطلب میں نے حاصل کیا، ریاعین، ریاعین دو پلیٹ کو کہتے ہیں، دو طریقے کے، کیا چیز؟ حفظ کس چیز کی آپ نے کی؟ علم کی، دو الگ الگ اقسام کے علم میں نے حاصل کیا۔
اس میں یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ علم کون سے ہیں، لیکن آگے چل کر فرماتے ہیں فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ، اور اس میں سے دو طرح کے علم میں سے ایک، احدہما دو میں سے ایک کو، فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ میں نے کھول دیا اس علم کو تمہارے درمیان، پھیلا دیا میں، پہنچا دیا میں۔ کون سے؟ جو میں نے دو قسم کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے حاصل کیے تھے، اس میں سے ایک کو میں نے تم میں کھول دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی احکام تھے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھے، جو عقائد تھے، جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ضروری تھی، ان تمام کو، علوم احکام کو، فَبَثَثْتُ فِيكُمْ میں نے کھول دیا تمہارے درمیان۔ وَأَمَّا الْآخَرُ اس کے باوجود ایک اور علم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، لو بسستہ اگر میں اس علم کو کھولوں گا، بست کروں گا، پھیلاؤں گا، ظاہر کروں گا، دینے لگوں گا، فَلَوْ بَسَسْتُهُ وہ ایسا علم ہے کہ جو تمہارے حلق سے نہیں اترے گا، اور کرو گے کیا اس کے بدل؟ فَلَوْ بَسَسْتُهُ خُطِیَا کاٹ دیا جائے گا، قطع کر دیا جائے گا، هَذَا الْبُلْعُومُ انہوں نے اشارہ کیا آپ کے حلق کی طرف، گردن کی طرف، حلق کی طرف، خُطِیَا هَذَا الْبُلْعُومُ یہ حلق جو ہے، یعنی آپ نے اس کی وضاحت بھی کی، یعنی مجرا الطعام، مجرا راستہ کھانے کا جو ہے، وہ کھانے کا مجرا جو کھانا جاری ہوتا ہے، یعنی کھانے کی نالی جو بلعوم حلق میں ہے، اس کو کاٹ دیا جائے گا، میرے حلق کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی مجرا الطعام کھانے کی نالی کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس کو امام حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے کتاب العلم میں۔ یہ علم معلوم ہوا یہ ایک علم احکام ہے، اور یہ ایک علم اسرار ہے۔ اسرار سر کی جمع ہے، اور اسرار کے معنی راز کے ہیں۔ احکام ہر کسی بندے کے ضروری ہے، عبادات و ریاضات و نجات و دین کا فہم اور عقائد، ان تمام چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت، جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو ناکام اور نامکمل پائیں گے۔ اس کا حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتائے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ،
علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور ہر عورت پر۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم احکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور شریعت کو اور اس کے علم کو حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ اس حالت میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس علم کو فبسست فیکم، جتنا کچھ بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حفظ کیا تھا، فبسست فیکم، میں نے تمہارے درمیان کھول دیا۔ لیکن وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت للعالمین ہے، کیا اتنے ہی علم سے محدود ہے؟ ہرگز نہیں، لامحدود علم ہے۔ اللہ کا علم کا کنارہ تو کوئی جانتا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کی حد بھی کوئی جانتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وسیع ہے کہ امتی، علماء، حفظاء، کوئی بھی ہوا کرے، یہاں تک کہ پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کا بھی علم نامکمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے کام۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2-4 الفاظ میں سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول بنا کر کے کسی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کو احکام الہی کے بنانے اور بدلنے اور رد و بدل کرنے کا حق عطا فرماتا ہے، تب چل کر کے وہ رسول مانا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء کے احکام کو وہ معزول کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اور اپنے دوسرے احکام کو جاری کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے۔ تو رسول احکام الہی کو جاننے والا، بنانے والا اور بدلنے والا ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو علم باطن ہے، اس پر ان کا اتنا حق نہیں ہے، کیا کہوں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کو پورے کا پورا عطا نہیں فرمایا، جہاں کہ اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ جاؤ میرے ایک بندے سے جا کر کے ملاقات کرو، وہ تمہیں علم لدنی بتائے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، موقع مجھے اور وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ سمجھتے ہیں اور سن چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا۔ کسی رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کرے یا کسی کا شاگرد بنے، کیوں کہ وہ پورا حقدار ہے کہ علم اللہ سے لے اور امت کو عطا کرے۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ انہوں نے جاننا چاہا کہ علم باطن کیا ہے، علم لدنی کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں، اور یہ لمبا واقعہ ہے۔ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم احکام ہی پر ختم نہیں ہوتا ہے، علم ظاہر ہی پر ختم نہیں ہوتا ہے، علم باطن ہوا کرتا ہے، جس کو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ ایسا علم ہے جو ہر کسی کے لیے ضروری نہیں۔ کیوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں کھولوں تو تم لوگ اس کو باور نہیں کرو گے، اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہر ایک کی یہ بساط نہیں کہ وہ اسرار کے علم کو ہضم کرے۔ اسرار کا علم تو اسرار ہی میں رہا کرے، راز ہی میں رہے۔ تو انہوں نے اس علم کو عام طرح سے نہیں کھولا۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مخصوص ان اشخاص کو دیا ہوگا جو اس علم کو برداشت یا سمجھ رکھتے ہوں گے، تاکہ مجھ پر گناہ نہ رہ جائے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو پوشیدہ رکھا۔ تو غرض جو احکام الہی پر بحث کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ حق پر ہے، اور اگر وہ انکار کریں کہ اس کے سوا کوئی اور علم نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، علم کی وسعت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام، بزرگان دین، امام اولیاء امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہوا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں یہ علوم حاصل ہو رہے ہیں جو 12 امام ہم تک پہنچے ہیں، اور صوفیاء کرام اپنی خانقاہوں میں اس کو اپنی دامن میں رکھے بیٹھے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ اگر تو ارادت مرید ہونا چاہتا ہے، ارادت رکھتا ہے، اللہ کے علوم باطن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ کوئی معمولی اشخاص نہیں ہے، ایران سلسلہ امام الامت سے علم لے کر کے علم باطن سینہ بسینہ آئے ہوئے ہیں، اور سلاسل ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ یعنی مجرع الطعام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا حق، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حق 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 یا یا حق 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الصاحب 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 صلی اللہ علیک یا ایہا النبی 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 الصاحب وسلم علیک اللہ 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 محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى أرواح سلاطين عربة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد محمد عامر كليمي شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح كل ثم أرواح والدين رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان ابن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ